یہ کام دعوت کا جو کام کرنا ہے تو یہ بھی الگ الگ ہی نہیں کرنا، الگ الگ بھی ایک انڈیویجول کو بھی، ایک فرد کو بھی اپنا کام، دعوتی کام انجام دینا ہے، الگ طور پر بھی کام کرنا ہے، لیکن یہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم ایک جماعت بن کر یہی کام انجام دیتے ہیں، کیونکہ کفر بھی ہمارے خلاف اجتماعی طور پر چڑھ دوڑا ہے، وہ عالم کفر جمع ہو کے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، اس لیے ہمیں بھی اجتماعی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اجتماعیت کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے، تو اس میں آپ کو جماعت بن کر کام انجام دینا ہوگا، لیکن اب یہ کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں یہی کام کرنے کے لیے۔ اب اس میں علیکم بالجماع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت بن کے رہو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور افتراق سے، انتشار سے بچو۔ اب بسا اوقات دین کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت کا ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اجتماعی طور پر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنی انا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک لیڈر بننا چاہتا ہے، کوئی کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ کوئی عمارت اس وقت تک تعمیر نہیں ہو پاتی جب تک کہ کسی اینٹ کو، بسا اوقات کسی جگہ ایک پوری اینٹ درکار ہوتی ہے، کہیں پہ آدھی اینٹ درکار ہوتی ہے، ایک پوری اینٹ کو درمیان میں سے کاٹ کے وہ آدھی اینٹ وہاں پہ لگائی جاتی ہے، کہیں کسی موقع پہ آدھی کی بھی آدھی یعنی ایک چوتھائی اینٹ درکار ہوتی ہے، تو ایک اینٹ کو وہ تراش خراش قبول کرنا پڑتی ہے اگر ہم ایک عمارت بنانا چاہتے ہوں، ورنہ اگر ہر اینٹ یہ کہے کہ مجھے کوئی خراش نہیں لگنی چاہیے، مجھ پر کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے، تو عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اجتماعیت میں یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے جس کی جتنی صلاحیت ہے اس کو وہ صلاحیت اس اجتماعیت کے حوالے کرنی چاہیے، اور اجتماعیت کا بھی یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کس میں تبلیغ کی صلاحیت ہے، کس میں انتظام کی صلاحیت ہے، کس میں لکھنے کی صلاحیت ہے، کس میں کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت ہے، کون کسی جگہ بیٹھ کے دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، کون اپنی تبلیغ سے دوسروں کو مطمئن کر سکتا ہے، کون انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، کون ایک پریس ریلیز کے ذریعے دعوت دین کا کام انجام دے سکتا ہے۔ علی ھذا القیاس اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پھر امیر جماعت کا کام ہوتا ہے، ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے، اور ان ساتھیوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے ذمہ دار کی طرف سے جو حکم انہیں ملے وہ اس پر لبیک کہیں، آمنا صدقنا کہیں، اور کسی بھی صورت میں وہ ان کے حکم کی عدولی نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ اب اپنے اس خطاب کے اختتام کی طرف آتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام انجام دیا، قرآن مجید میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، دعوتی لحاظ سے بھی، معلم کی حیثیت سے بھی، سپہ سالار کی حیثیت سے بھی، گھر کے خاندار کی حیثیت سے بھی، ہر حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ اپنی جان مبارک کو گھلا دیں گے، ہلاک کر دیں گے صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنے حساس تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ جہنم میں جلیں گے، اور اگر میں ان تک پیغام پہنچانے سے قاصر رہا مجھے بھی اللہ تعالیٰ جواب دہی کے مقام پر کھڑا کر دے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ان تک یہ پیغام پہنچاتے، آپ نے یہ پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی کڑتے ہیں اسی طرح؟ کیا ہم بھی اتنے ہی حساس ہیں کہ ابھی ہم نے فلاں جگہ تک اللہ کے دین کا یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کیا ہم روتے ہیں؟ کیا ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعا مانگتے ہیں کہ بار الہ اس عمر ابن الخطاب کو یا ابو جہل کو اس دین کا حامی اور مددگار بنا دے؟ کیونکہ ان کے ذریعے اس دین کو تقویت مل سکتی تھی، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ بار الہ ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو اس جانب بھیج دے تاکہ اس دین کو تقویت مل سکے۔ کیا ہم نے بھی اپنے محلے کے کسی بندے کے بارے میں یہ دعائیں کی ہیں؟ دائی ہم بھی ہیں، کیا ہم میں بھی وہی تڑپ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیتی تھی کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو جب تک یہ احساس، یہ اندر سے ایک آگ نہ لگ جائے، آگ نہ سلگ جائے، اس وقت تک ہم دعوت دین کا کام کما حق ہو انجام نہیں دے سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اپنی حکمت عملی کو وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک داعی کے لیے۔ ہم عام طور پر جب ہجرت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف نکل جائیں۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک سنگلاخ زمین میں آپ نے کوشش کی ایک پودا لگانے کی، لیکن وہ زمین اس پودے کو وہاں پہ جگہ نہیں دے رہی، تو آپ اپنا وقت وہیں ضائع نہ کیجیے۔ کسی ایسی ہموار زمین کو تلاش کیجیے جہاں پہ آپ یہ پودا لگا سکیں اور وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر سکے، برگبار لا سکے۔ کسی ایک ہی جگہ آپ اپنا وقت پھر ضائع نہ کیجیے۔ تو یہ اسٹریٹجی بھی ہے، حکمت عملی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ شاید اسی لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں گزرے ہیں، ہجرت ان کی دعوت کے ساتھ ضرور لگی رہی ہے۔ تو اس دعوت کا کام کرنے کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی بہت ہیں، اور اگر اس کام کو نہ انجام دیا گیا تو پھر مصیبتیں بھی بہت ہیں، پھر عذاب بھی بہت ہے۔ وہ حدیث سے قدسی آپ نے سنی ہوگی، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ قضا و قضا بأہلہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور اس کے لوگوں سمیت اس کو تلپٹ کو الٹ دو۔ تو جبرائیل وہاں گئے، دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ بڑے پارسا، بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی، بڑے خدا دوست۔ تو وہ واپس آیا اور عرض کیا، بار الہ اس بستی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جن کی پلک بھی نہیں جھپکتی عبادت کے بغیر.